السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری اور باطنی نعمت اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہماری زندگی کی تمام تر ضروریات کو ہم تک وہ پہنچا رہا ہے۔ ہمارے لیے اس نے قرآن مجید کو نازل کیا، جس میں خیر کا، کامیابی کا، جنت کا راستہ موجود ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، مکمل پہنچا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 15 ذی القعدہ 1442 ہجری مطابق 25 جون 2021 خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جس موضوع پر خطیب صاحب نے خطبہ دیا وہ ہے غیبت ایک بڑا جرم۔ غیبت ایک بڑا جرم۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ مسجدوں کے دروس شروع ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم ذمہ داروں کا، وزارت شؤون اسلامیہ کا شکر تہ دل سے ادا کرتے ہیں، جنہوں نے اس بات کی اجازت دی کہ مساجد میں دروس یا ترجمے وغیرہ شروع کیے جائیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ غیبت ایک بڑا جرم۔ اسلام نے اچھے اخلاق کی ترغیب دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اچھے اخلاق اپنائے جائیں۔ ہمارے نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مقام پر قائم تھے، سب سے اچھے اخلاق والے تھے، اور اس کی گواہی خود اللہ عز و جل نے اپنے کلام مجید میں دیا ہے۔ جیسے کہ مشہور آیت ہے سورہ قلم کی، اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر قائم ہیں، عظیم اخلاق پر ہیں آپ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گواہی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو، جو ہم ہیں، تعلیم دی اس بات کی کہ ہم اچھے اخلاق اپنائیں، اور اچھے اخلاق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جذبات کی، جس کو فیلنگز کہتے ہیں انگلش میں، قدر کرنا، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا خیال کرنا، اس کی تعلیم ہمیں اسلام نے دی۔ انسانوں میں خامیاں، کمیاں پائی جاتی ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو۔ اگر ہمیں کسی برائی کا علم ہو جائے تو ہم اس کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے کریں، جس کو اردو میں کہتے ہیں اس کے غائبانہ کریں، اس کو غیبت کہا جاتا ہے، اور یہ اچھے اخلاق نہیں ہے۔
اچھے اخلاق یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کی غیبت کریں. اور غیبت کا مطلب کیا ہے؟ پیٹھ پیچھے اس برائی کا ذکر کرنا جو برائی اس بھائی یا بہن میں پائی جاتی ہے. اگر پائی نہیں جاتی ہے تب تو تہمت ہے، وہ بھی حرام، وہ بھی جرم، وہ بھی غنہ. اور وہ جس کا ذکر ہم ان کے پیچھے کر رہے ہیں پیٹھ پیچھے یا غائبانہ، وہ چیز پائی جاتی ہے تو اس کو غیبت کہا گیا. اور یہ بات حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے عرض کیا اتدرون ما الغیبہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کے رسول کو بہتر معلوم ہے، وہ خوب جانتے ہیں کہ غیبت کس کو کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی چیز کا ذکر کرنا جس کو وہ پسند نہیں کرتا ہے، یہ غیبت ہے. نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا اچھا اگر ہم ہمارے بھائی کے پیچھے وہ بولیں جو اس کے اندر ہے، وہ خامی ہے، تو نبی علیہ السلام نے کیا یہی تو غیبت ہے، اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی. اچھا اگر وہ نہیں ہے تب تہمت لگائی تم نے. تو ہر دو صورت میں کیا ہوا؟ گناہ ہوا. اور معلوم ہونا چاہیے سورہ حجرات کی آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی زبردست بات بیان کی، میرے ساتھ غور کیجیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تجسسوا، اللہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اور کیجیے آیت کے ترجمے پر میں جو ایک نکتے کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بہت زیادہ گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان جس کو ہم بدگمانی بولتے گناہ ہے. اور تجسس مت کرو، ٹوہ میں لگے رہنا، جاسوسی کرنا کسی کی مت کرو. نمبر 3، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھاؤ؟ تم اس کو پسند نہیں کرتے. نمبر 1 بدگمانی سے بچو. نمبر 2 تجسس جاسوسی مت کرو. نمبر 3 غیبت. پہلی چیز ہوگی دوسری چیز ہوگی، دونوں چیزیں ہوں گی تیسری چیز ہوگی. پہلی چیز ختم کر دیں نہ دوسری چیز ہوگی نہ تیسری چیز ہوگی، اور تینوں گناہ ہیں، تینوں جرم ہیں. پہلی چیز بدگمانی، کسی کے بارے میں آپ نے برا سوچ لیا. دوسری چیز کیا ہوگی؟ جب آپ نے سوچا کہ یہ برا ہے یہ بری ہے، اب اس کی ٹوہ میں لگے رہیں گے کہ اس کی برائیاں میں پتہ کروں کیا کیا ہے. پہلا کام کیا ہوا؟ بدگمانی جو کہ حرام ہے. کیا ہے؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو بدگمانی سے، مت کرو بدگمانی. اپنے بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں اچھا سوچو، برا مت سوچو. بدگمانی برا سوچو گے، ولا تجسسوا جاسوسی مت کرو. برا سوچنے سے یہ چیز ہوگی پھر کہ آپ اس کی ٹوہ میں لگے رہیں گے تاکہ اس کی خامیاں خرابیاں آپ کو معلوم ہو جائے. ہو گیا، پتہ چل گیا نا کہ اس کے اندر یہ پرابلم ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے. اب تیسری چیز کیا ہوگی؟ غیبت. پہلی چیز ہی ختم کر دی جائے، سمجھ رہے نا بات؟ پہلی چیز ہی ختم کر دی جائے کہ بدگمانی ہی ختم کر دیں، اچھا سوچے بھائی، تو پھر نہ تجسس ہوگا نہ غیبت ہوگا. غیبت کئی قسم کی ہوتی ہے، اس کی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں. ایک انسان کی غیبت کرنا، فلان بن فلان ایسا ہے، مثال کے طور پر زید ایسا ہے، فاطمہ ایسی ہے، ہم نے پرٹیکولر ایک شخص کی غیبت کی ہے. بعض دفعہ قبیلے کی غیبت ہوتی ہے، ایک خاندان کی غیبت کی جاتی ہے، یہ خاندان ایسا ہے، اللہ اکبر، پورے خاندان کو آپ نے پورے خاندان کی غیبت کی. اب وہ خاندان جس کا نام لے کر آپ نے، جس خاندان کہیں قبیلہ کہیں، جس کا نام لے کر آپ نے غیبت کی، جب سے اس قبیلے کا نام پڑا اور قیامت تک اس خاندان قبیلے کے لوگ جب تک رہیں گے وہ سب آپ کی نیکیاں لے جائیں گے قیامت کے. اللہ اکبر. ان سب کا مرنے کے بعد مردہ گوشت آپ نے کھایا کیونکہ آپ نے اس خاندان کی غیبت کی. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے؟ غیبت کسی فن کی ہوتی ہے. سارے حجام ایسے، سارے ڈاکٹر ایسے، سارے ڈاکٹر چور بولتے ہیں نا، ارے بھائی سارے ڈاکٹر چور، یا جو بولتے ہیں جیسے خطیب صاحب نے سارے ڈاکٹر حرام کھاتے ہیں، برے پورے ڈاکٹروں کو آپ نے. یہاں کیا ہوا؟ سب کی غیبت آپ نے کی.
اس فن سے تعلق رکھنے والے، اس علم سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کی آپ نے غیبت کر دی، تو وہ سب کا مردہ گوشت آپ نے کھایا، ایک حرام خطرناک چیز ہے۔ دوسری چیز آپ کی نیکیاں وہ لے کے چلی جائیں گے سب، ان سب کے لیے۔ بعض دفعہ علاقے کی غیبت ہوتی ہے، ملک کی یا علاقے کی، کوئی بھی فلاں شہر والے فلاں ملک والے ایسے ہی ہیں سب، آپ نے سب کی غیبت کر دی، تو آپ ان سب کا گناہ لے جائیں یا آپ کی نیکیاں وہ لوگ لے جائیں۔ اس سے بھی خطرناک چیز علماء کی غیبت کرنا، قراء کی غیبت کرنا، قاریوں کی، مؤذنوں کی غیبت کرنا، حافظ قرآن کی غیبت کرنا، ائمۃ المساجد کی غیبت کرنا، خطباء کی غیبت کرنا، یہ تو اور ڈینجر ہے، جس کو علماء کہتے ہیں کہ آپ عام انسان کی اگر غیبت کرتے ہیں تو اس کا مردہ گوشت کھانا ہے، اگر علماء کی غیبت کرتے ہیں تو سموم، ایسا گوشت کھاتے ہیں جس میں زہر ملا ہوا ہے، زہریلا گوشت آپ نے کھایا۔ اچھا بات کیا ہوتی ہے، دیکھیے کتنی خطرناک ہے، سنیے، اور ایک مثال بھی اس کی بہت اچھی اللہ جزائے خیر دے خطیب صاحب نے دی۔ علماء کی غیبت کا مطلب کیا ہے؟ علم سے ان کی نسبت ہے، قاری مطلب قرآن کا قاری، حافظ قرآن کا حافظ، ادا مؤذن کیا ہے، اس کا دین سے دین کے لیے بلاتا ہے آپ کو، نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، مؤذن کی غیبت آپ کر رہے ہیں۔ امام کس چیز کا امام ہے؟ امام المسجد، مسجد کا امام ہے، کیا کرتا ہے امام؟ نماز پڑھاتا ہے، نماز دین ہے، اذان دین ہے، قرآن دین ہے، علم دین ہے، اس کی طرف نسبت جن کی ہوتی ہے ان کا ادب ہے، احترام ہے، بجائے ادب اخلاق ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے پیش آنے آپ ان کی غیبت کر رہے ہیں، اس کا مطلب علم کی غیبت ہو رہی ہے، نعوذ باللہ من ذلک، یہ تو دین کا مذاق ہو گیا۔ اسی لیے ایک واقعہ سنیے، اور یہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، فتوے ہیں علماء کے۔ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ، ان میں کچھ منافقین بھی تھے۔ آپ کو پتا ہے اس زمانے میں سفر بڑا لمبا ہوتا تھا، آج بھی لمبا ہے لیکن خیر آج گاڑیوں سے طے کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں جو ہے جانوروں اونٹوں پر جو ہے سواری ہوتی تھی بڑا، تو سفر سے تھک جاتے تھے، بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، جس کو گپ شپ کہتے ہیں نا، ہم تو بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، مذاق اجازت ہے، اسلام نے اجازت منع نہیں کیا مذاق سے، لیکن مذاق میں تکلیف نہ ہو، مذاق میں اذیت نہ ہو، مذاق میں گناہ نہ ہو، مذاق میں جھوٹ نہ ہو، تو مذاق کرتے تھے۔ مذاق کرتے کرتے ایک منافق نے کیا کہا، منافقوں میں سے ایک شخص ہے جس کا نفاق بعد میں ظاہر ہو گیا، ہمارے جو قاری ہیں، قاری کہا گیا، ہمارے جو قاری ہیں ان سے بڑے پیٹو ہم نے نہیں دیکھے، ان سے بڑے دشمن کے سامنے بزدل ہم نے نہیں دیکھے۔ کیا مطلب؟ ہمارے جو قاری ہیں یہ بہت کھاتے ہیں، خوب، ان کو پیٹو بولتے ہیں نا اس کو، خوب کھانے والے لوگ، اور دشمن کا مقابلہ ہو تو بزدل ہوتے ہیں۔ صحابی میں سے ایک صحابی نے یہ بات سنی، بہت تکلیف ہوئی کہ یہ کیا قاریوں کی بدگمانی اور غیبت ہو رہی ہے، کہا کہ میں اس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا، میں مدینہ جاؤں، مدینہ جا کر نبی علیہ السلام کو بتاؤں گا کہ تم نے یہ کہا۔ نکل پڑے وہ تیزی سے، اپنے اونٹ پر سوار ہوئے، نکل پڑے۔ وہ شخص جس نے یہ کہا تھا وہ ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے تاکہ روک دے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بولو، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو اسی وہ گپ شپ ہوتی ہے نا ویسی بات ہو رہی تھی، بھائی گپ شپ میں جو باتیں ہوتی مت بولو۔ بہرحال دوڑتے دوڑتے جگہ پیارے نبی علیہ السلام مدینہ پہنچنے سے پہلے وہی آگے، جبرائیل علیہ السلام اس سے پہلے آگے آیت اتر گئی، لئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، یہ لوگ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم یہ کیوں بولے، تم نے ایسے کیوں کہا، تو کہیں گے ہم مذاق کر رہے تھے، کھیل کود، گپ شپ، ایسی ہنسی مذاق، جو سفر میں آدمی تھکتا ہے تو ایسی مذاق کرتا ہے، بیٹھتا ہے اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، فریش ہونے کے لیے، تھوڑا سا ایسی ہنسی مذاق ایسے کہہ رہے تھے۔ ان سے کیا ہے، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ، کہ تم اللہ کا مذاق کرتے ہو، مذاق کے لیے کیا تمہارے لیے اللہ اور اس کی آیتیں، اس کے رسول رہ گئے ہیں؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب کوئی بہانہ مت کرو، تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو، تم کافر ہو چکے ہو، کوئی بہانہ مت کرو کہ مذاق کا نہیں، مذاق کے لیے کہ اللہ رہ گیا، اللہ والے رہ گئے مذاق کے لیے، اللہ کی آیتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، قراء، یہ رہ گئے ہیں تمہارے لیے، دین والے، علم والے ہی رہ گئے، اب تم کوئی بہانہ مت کرنا، تم کافر ہو چکے ہو۔ یہ آیت اتری، اس سے خطورت معلوم ہوتی اس مسئلے کی کہ یہ
اتنا خطرناک جرم ہے، لہٰذا اللہ سے نصیحت کرے، غیبت سے اپنے آپ کو بچائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں علماء جسے بولتے ہیں ارے سارے عالم ایسے، سارے قاری ایسے، تو میں نہیں بول رہا ہوں ان کو، کیونکہ فلاں عالم میں، فلاں قاری میں، فلاں امام میں یہ برائی ہے اس لیے میں بول رہا ہوں۔ اگر آپ دونوں صورتوں میں جرم ہوگا، غیبت ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر وہ چیز ان کے اندر نہیں ہے آپ کہتے ہیں تب گناہ، اگر آپ نہیں کہہ وہ چیز ان کے اندر نہیں ہے تب گناہ ہے، تب بھی گناہ۔ اگر آپ صرف علماء کہہ کر کہتے ہیں تو سب کی آپ نے غیبت کر دی، آپ نے پرٹیکولر کسی شخص کی تب بھی آپ نے اس کی غیبت کی۔ اور شیخ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کافر ہو جائے گا آدمی کب؟ اگر اس نے عمومی طور پر کہہ دیا اور وہ چیزیں ان کے اندر پائی گئی، عمومی بھائی علماء کہہ دیا۔ اگر کسی عالم کی یا قاری، کسی قاری کی اس نے غیبت کی اور قاری میں وہ برائی پائی جاتی ہے تو کافر تو نہیں ہوگا، لیکن جرم اس نے کیا، بہت بڑا اس نے گناہ کیا، اس کو چاہیے کہ توبہ کرے۔ یہ ہے غیبت کا مسئلہ۔ ہمارے معاشرے میں افسوس کا مجلس سے خالی نہیں ہے غیبتوں سے، عورتیں بیٹھتی ہیں، مرد بیٹھتے ہیں، بچے بیٹھتے ہیں، طلباء بیٹھتے ہیں، کوئی بھی بیٹھتے ہیں، آپس میں کسی نہ کسی کی غیبتیں ہوتی ہیں۔ مجالس میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، غیبتوں سے اپنے مجلس کو بچانا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات کہی تھی، حسبک من صفیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ کیا ہے، چھوڑیں صفیہ کو، چھوڑیں مطلب کیا ہے صفیہ، وہ اتنی تو ہے، وہ اتنی تو پستہ قد، جس کو ہمارے یہاں ڈنڈی بولتے ہیں، چھوٹی ہے، پستہ قد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے رضی اللہ عنہ کہ اگر تمہاری اس بات کو سمندر کے پانی میں مکس کیا جائے، پورا سمندر کا پانی زہریلا ہو جائے گا، پورا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، پورا خراب فاسد ہو جائے گا پورا پانی۔ ایسی بات تم نے کہی، غور کیجیے مسئلہ کیا۔ انہوں نے جو کہا ان کی ہائٹ کے بارے، خلقت کے بارے میں کہا، حقیقت میں ہائٹ کم تھی۔ جیسے بات لوگ بھائی میں کیا غلط بات بولا میں نے، وہ ہے ان کے اندر وہ چیز، جو چیز ہے میں نے وہ بولی، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، کیا کہنا لوگ، ہم الزام نہیں لگا رہے، یہ پرابلم ان کے اندر ہے، ہم جانتے ہیں اور بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس ایک بات کو جو تم نے کہی اپنی بہن کے بارے میں، صفیہ کے بارے میں، اگر سمندر کا پانی ملا دیا جائے اس میں لا کر تو پورا پانی کڑوا ہو جائے گا، پورا پانی فاسد ہوگا۔ تو مسئلہ بہت خطرناک ہے، اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے اور غیبت سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اچھے اخلاق کی تعلیم اسلام نے دی ہے، بولیں خیر ورنہ چپ رہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو خیر بولے ورنہ خاموش رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدگمانیوں سے محفوظ رکھے، تجسس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو غیبتوں سے محفوظ رکھے، ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے زبان کا استعمال تیری رضا میں، تیری اطاعت میں کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔